بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں۔ پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ بہت عجیب سا ایک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی عوام پسماندہ علاقے سیلاب کی زد میں ہیں، ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے، ان کے حال پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ جو اس وقت آپ کو میڈیا پر صورتحال بتائی جا رہی ہے، صورتحال اس سے کئی گنا ابتر ہے اس وقت سیلاب زدگان کی۔ اور لوگوں، آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے پاس چھت بھی آپ سے چھین لی جائے، آپ کی چھت جو ہے وہ بہہ جائے پانی میں، آپ کے برتن، آپ کے گھر کا سامان سارا جو ہے وہ پانی میں بہہ جائے، اور اس کے بعد کیا آپ بے یار و مددگار، جب آپ کے پاس زمین پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر خشک جگہ آپ کو مل جائے کہ جہاں پر آپ گزر بسر کر سکیں، اپنا جو ہے وہ پناہ لے سکیں، تو پھر آپ سوچیں کہ جب یہ سیاستدان آپس کے معاملات میں الجھے ہوں گے اور سیاست سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو اپنی سیاست سے فرصت نہیں مل رہی، اور اسی کا ایک جو پیش خیمہ میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک تو جاتی مرابع چھاپے کا جو پلان بن رہا ہے، پرویز لائی کی رانا ثناء اللہ سے جو ٹکر ہے، وفاق اور پنجاب میں جنگ شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو ضد تھی کہ پنجاب کو وفاق سے لڑوانا ہے، وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور وہ ایک اور خبر جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی کہ طلال چودھری اور عابد شیر علی نے جو مفتاح اسماعیل کے خلاف باتیں کی ہیں، خلاف سے مراد ہے جنہوں نے گلے شکوے کیے ہیں، وہ کیوں کیے ہیں، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہونے کیا والا ہے، وہ یہ جو سارا ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ میں خبر ہے، وہ خبر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو شروع اسی سے کر لیتے ہیں۔ آج طلال چودھری اور عابد شیر علی نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے گلے شکوے کیے مفتاح اسماعیل سے، اپنے ہی گورنمنٹ سے۔ فیصل آباد میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، عمران خان صاحب وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، عابد شیر علی صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے تو اس مقابلے سے پہلے اب آپ کو عوام، آپ گورنمنٹ میں ہیں، چاہے آپ کم ٹائم کے لیے آئے یا آپ نے عمران خان کا گن صاف کیا، جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن آپ کو ریلیف تو عوام کو بہرحال دینا ہے، ٹائم بہت گزر چکا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کو دینے کے لیے، تو آپ کس منہ سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ عابد شیر علی نے کہا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان کے بجائے بجلی کے بلوں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا مقابلہ عمران خان کی بجائے بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا ہے۔ اور ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ گلہ کیا ہے مفتاح اسماعیل سے، موجودہ گورنمنٹ سے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے جو گورنمنٹ چلا رہا، انہوں نے پھر یہ ساتھ ہی گلہ کیا کہ 8 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جس کو نواز شریف نے ختم کیا تھا، اس وقت بھی IMF کا پریشر تھا۔ آج مفتاح اسماعیل کے بیانات پر افسوس ہوتا ہے، اور ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ مفتاح صاحب آپ اپنے دفتر سے باہر نکلیں اور پھر دیکھیں کہ حال کیا ہے عوام کا۔ اور پھر انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ عمران خان، آپ یہ پلی لیتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے IMF سے معاہدہ کیا تو آپ وہ ان معاہدوں پر عمل نہ کریں، ایک نیا معاہدہ کر لیں۔ اور یہ ساگھ ڈار صاحب سے بھی میری جب جو کچھ خبریں ہیں اس طرح کی کہ ساگھ ڈار صاحب یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاہدہ دوبارہ ہو سکتا تھا۔ یہ معاہدہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کے اوپر نہ بھی چلتی ہے گورنمنٹ تو نیا معاہدہ کر کے بھی چل سکتی تھی، پاسبلٹیز تھیں، لیکن حکومت اس طرف نہیں گئی۔ یہ ایک مفتاح اسماعیل صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ پھر صاحب اب اس کے ساتھ طلال چودھری صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بجلی کے ساتھ جو ہے وہ سیلاب بھی ہے، اور اس سیلاب کی صورتحال میں جو وہ ریلیف دیا، جن لوگوں کے 200 یونٹ ہیں ان کو صرف ریلیف ملا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پہ۔ تو یہ 200 یونٹ تھے، آج کے دور میں جو ہے وہ ہر کسی کے جل جاتے ہیں، تو 200 یونٹ سے اوپر 300 یونٹ ایوریج ہوا کرتی تھی پہلے بھی، اور اب بھی وہی ایوریج کم از کم ہونی چاہیے تھی۔ اور طلال چودھری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کم ہے، 200 یونٹ تک نہیں، اس سے زیادہ ریلیف ہونا چاہیے، کم از کم 300 یونٹ تک تو ہونا چاہیے۔ یہ گلے شکوے بیسیکلی کیے گئے تھے، بیسیکلی یہ جو عدم اعتماد ہے اس موجودہ گورنمنٹ کا، جو ٹیم ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کی ایک وجہ ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں خبر آئی تھی، میاں نواز شریف صاحب میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے تھے، تو وہ میٹنگ سے اسی لیے اٹھ کر چلے گئے تھے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، جو شہباز شریف صاحب کی ٹیم ہے کہ چیزوں کو ٹیکل کیسے کرنا، لیکن ساگھ ڈار صاحب جو ان کو جس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر چلا بھی نہیں جا رہا، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو ناکامی مل رہی ہے۔ اب میں آپ کو اندر کی خبر یہ دینے لگا ہوں کہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کے اندر ایک مطالبہ یہ چل رہا ہے، ہوا یہ چل رہی ہے کہ جو لندن میں میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم ہے اس کو واپس بلایا جائے، اور آج یہی وجہ ہے کہ طلال چودھری، عابد شیر علی صاحب نے بھی یہی کہا، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اندیا دیا، اور یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے۔ بیسیکلی باتیں یہ جو کی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ ٹیم ہے، یہ
ناکام ہو چکی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب خود واپس آئیں اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ واپس آئے، اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں اور باقی جو لوگ ان کی ٹیم کے اکانومی کی ٹیم ہے وہ واپس آ کر حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں اس وقت کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی آپ کو کنفرم ہو جائے گی۔ ویسے تو بھائی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، سپتمبر میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوگی۔ اور اسحاق ڈار صاحب واپس اس لیے نہیں آ رہے تھے، ان کی واپسی میں جو تاخیر تھی وہ سپریم کورٹ میں ان کا ایک کیس لگا ہوا ہے، احتساب عدالت جو ہے نیب کورٹ اسلام آباد کی، اس نے ان کو اختیاری قرار دیا ہوا ہے، ان کے اثاثے بھی منجمد کیے ہوئے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ آج لگی تھی درخواست، اس پہ سماعت بھی ہوئی۔ اب اس درخواست پر جب فیصلہ ہو جائے گا تو اسحاق ڈار صاحب ودن 5 ڈیز یا 7 ڈیز جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے، یعنی کہ سپتمبر میں پہلے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوگی اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب ایک دو ہفتے بعد واپس آئیں گے، تو پھر وہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ سنبھالا جائے گا۔ یہ ساری صورتحال ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو انا تھی، جو ضد تھی کہ میں پنجاب کو وفاق کے سامنے کھڑا کروں، وہ پوری ہونے لگ گئی ہے۔ جی ہاں، پرویز لائی صاحب سے جو ان کی گزشتہ دنوں میں ایک گلے شکوے چل رہے تھے، ان سے لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، وہ فواد چودھری صاحب نے بھی کافی زیادہ گلہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ تو اس لیے نہیں بنایا گیا، اور فون پر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ گرما گرمی ہوئی تھی اور یہ خبریں بھی آپ نے دیکھی تھی۔ تو اب پرویز لائی صاحب اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جائے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ونس فار آل ہے اور اس کے بعد ہمیں کبھی بھی وزارت اعلیٰ مل ہی نہیں سکتی، اتنی نہ میجورٹی ہوگی اور نہ اس طرح کے کبھی حالات پیدا ہونے ہیں کہ ان کا کوئی اس طرح کا چانس بنے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کمپرومائز یہ کیا کہ انہوں نے وفاق سے ٹکر کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا، اور اس کا جو پہلی قسط ہے وہ یہ جاری ہوئی ہے کہ گجرات میں دیکھیں پرویز لائی نے اپنے ہوم ٹاؤن میں یہ کام کیا ہے، اپنے ہوم ٹاؤن میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ درج کرایا ہے۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کا جو ہے وہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے اور اپنی وفاداری ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں کتنا وفادار ہوں، اپنے ہوم ٹاؤن میں ان کے خلاف دہشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ درج کرایا گجرات میں، اور پرچہ درج کرایا گیا ہے انڈسٹریل ایریا ہے جو گجرات کا وہاں پر۔ اور اس کے بعد جو مونس لائی صاحب ہیں، جو صاحبزادے ہیں، جو ایکٹنگ وزیر اعلیٰ اس وقت پنجاب کے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فراگوگی بھی ہیں اس وقت کی، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہو، آپ کے خلاف پاکستانی عوام نے سچا مقدمہ بنایا ہے، گرفتاری عن قریب۔ اب یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پنجاب سے جب اس طرح کی باتیں ہوں گی وفاق کے بارے میں تو پھر وفاق بھی ریئیکشن دے کر، وفاق کے پاس ایک سمپل سا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ گورنر راج کا بڑا اچھا سا فارمولا ہے ان کے پاس، اور وزیر داخلہ پر لگایا اور گورنر راج کی جو سمری ہے وہ بھی وزارت داخلہ سے جاتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں، پھر دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ کون لے کے جا رہا ہے۔ بہرحال پرویز لائی صاحب کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی، وفاق جو ہے وہ اس کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ایک پلاننگ ہو رہی ہے نا، وہ بڑی خطرناک پلاننگ ہو رہی ہے۔ وہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جاتی عمرہ پہ چھاپا مارنا چاہتے ہیں مریم نواز کے چکر میں، کہ مریم نواز کو ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی پرانا تو کوئی ایسا کیس ہے نہیں کہ جس میں مریم نواز کو گرفتار کیا جا سکے، تو جس کیس میں یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ کیس ہی رجسٹر کرا رہے ہیں۔ وہ یہی کیس ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ہے، اسی طرح کے ایک کیس ہے، وہ دہشت گردی کا کیس بنانا چاہتے ہیں اور بغاوت کا کیس بنانا چاہتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے لاہور کا ایک تھانہ ہے گرین ٹاؤن، وہاں پر مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست دے دی اور مقدمہ بھی ان پروسیس ہے مریم نواز کے خلاف۔ یہ جیسے مقدمہ درج ہو جائے گا تو پھر یہ تھریٹ کریں گے بار بار وفاق کو، مسلم لیگ نون کو، کہ ہم جاتی عمرہ میں چھاپا مارنے لگے ہیں، ہمیں مریم نواز کی گرفتاری چاہیے، یہاں پر مریم نواز صاحبہ ڈیفینیٹلی ضمانت جب تک نہیں لیتی ہیں کچھ اور ہو۔ بہرحال یہ برابر کرنے اب دیکھیں وفاق میں جو چیزیں بن رہی ہیں وہ میرٹ پہ بن رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی، ان کے اوپر مقدمہ بن گیا، تو ان کی ضمانت ہوگی، فیئر انف، ٹھیک ہے، عدالت کو لگا کہ نہیں جی بات ضمانت ہونی چاہیے، انہوں نے ضمانت دے دی، ٹھیک ہے، فیئر انف۔ اب آپ ادھر ابھی مریم نواز نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، ان کے خلاف آپ نے مقدمہ دے دیا،
जब मरीम नवाज साहिबा अपनी तकारीर करती थीं, जिनको इन्होंने बहाना बनाया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ तकारीर की हैं, जब मरीम नवाज साहिबा तकरीर करती थीं तब तो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तो फिर तब क्यों नहीं इन्होंने मुकदमा बनाया बगावत का? ठीक है, सवाल तो ये पैदा होता है। अब वो जो इमरान खान साहब के दौर में जिस तकरीर की बुनियाद पर मुकदमा बनाया जा रहा है, वो उस वक्त क्यों नहीं बना, अब क्यों बना है? सिंपल सी बात। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ना कि आप पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप टक्कर ले रहे हैं, आप इस तरह की जब चीज़ें करेंगे तो वो आपके गले पड़ेंगी, और डेफिनेटली इसका अल्टीमेटली नुकसान इमरान खान को नहीं होगा, इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा परवेज़ लाई को। और जब परवेज़ लाई इस चक्कर में आ जाएगा तो फिर वफाक के पास बड़े रास्ते हैं। ये समझते ना कि वफाक की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक है, ऐसा नहीं है। वफाक के पास बड़े राइट्स हैं और वफाक से फ़ंड लेना है इन्होंने। ठीक है, और फिर परवेज़ लाई साहब के पास जब फ़ंड नहीं होगा, आउट ऑफ फंड होंगे, तो बहुत सी मुश्किलात वैसे ही इनके लिए जो है वो खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल इमरान खान साहब अपनी ज़िद पूरी करने पे आ गए हैं और ये बहाना चाहते हैं कि जाती उमरा पर हम छापा मारें और जाती उमरा को जैसे बनी गाला पे, और ये आने वाले दिनों में इसको ब्लैकमेलिंग टूल के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर किसी न किसी केस में मतलूब हो गई या वफाक गिरफ्तार करना चाहेगा मेरिट पर, तो बनी गाला में जब छापा मारने जाएंगे तो इधर से पंजाब पुलिस को भेज देंगे जाती उमरा में। ये इस तरह से टक्कर करवाना चाहते हैं बहुत सी चीज़ों में, तो इससे भी नुकसान होगा। मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, मैंने इंट्रो में भी बताया आपको कि सैलाब में लोगों की क्या हालत हुई है, और लेकिन ये लोग आपस की जंग से बाहर नहीं निकल रहे। आपस के जो खलफशार हैं, जो मफादात और की जो सियासत है, जो ज़िद है इनकी, जो अनाएँ हैं इनकी, वो ख़त्म नहीं हो रही। इस वक्त इनको चाहिए था कि सारे इकट्ठे होकर, सब इकट्ठे होकर, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर जो सैलाब ज़दगान हैं उनके पास जाते, उनको पुरसा देते। लोगों के बच्चे बह गए हैं पानी में, लोगों की जायदादें बह गई हैं पानी में, लोगों का सारा माल मवेशी बह गया, लोगों की फसलें बह गई। आइंदा आने वाले दिनों में पता नहीं कौन कौन से क्राइसिस आएंगे। कपास की फसल सारी तबाह हो गई है, बाकी जो फसलें हैं उनका पता नहीं क्या नुकसान हुआ है। तो आप इधर लगे हुए हैं आपस में। बहरहाल ये सोचने वाली बात है।